آپ کو جو میں بتا رہا ہوں، میں جس سماج میں رہتا ہوں اسی سماج میں آپ بھی رہتے ہیں۔ اتنی باتیں ہونے کے باوجود پھر میں وہیں پر لے کر آپ کو آیا ہوں۔ ہمارا بچہ مسجد میں قدم رکھا، 7:30 بجے مولوی صاحب چھٹی دے دیجئے، 7 بجے چھٹی دیجئے، کیوں؟ یہ سنت مائیکل میں جائے گا، یہ روز ورڈ میں جائے گا، یہ ڈون پبلک اسکول میں جائے گا، یہ گنگا گلوبل میں جائے گا۔ چلو ٹھیک ہے بھائی، 7 بجے چھٹی، 7:30 بجے اسکول کی گاڑی آ رہی ہے۔ ہمارے ایک طبقے کے بچوں کا معاملہ CBSE بورڈ میں چلا گیا، 100 میں 50% بچے چلے گئے۔ اب آپ کو اس کا آدھا کرنا ہے کہ 30 گئے یا 20 گئے، 100 میں نے اس کو 50 ایک طرف کر دیا، اب بچ گئے یہ 50 بچے۔ اب یہ 50 بچے جو بچ گئے، یہ بچے ہمارے اسکول میں جائیں گے، یہ بچے ہمارے اسکول میں، سرکاری اسکولوں میں گئے۔ منع نہیں ہے سرکاری اسکول میں پڑھنا، میں اس کا حل بھی نکالوں گا ابھی آپ کے سامنے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ مولانا صاحب آپ نے تو تقریر میں اسکول اور کالج اور مدرسے ساری چیزیں کر کے رکھ دی، آپ نے نتیجہ سامنے نہیں رکھا۔ میں نتیجہ سامنے رکھ رہا ہوں اور اس نتیجے پر میں عمل کر رہا ہوں، دنیا عمل کرے یا نہ کرے، میرے سامنے نتیجے پر عمل ہو رہا ہے اور اس کے اچھے پرسنٹیج سامنے آ رہے ہیں۔ اسکول بھی آپ کو نہیں چھوڑنا، یہ پہلے مرحلے میں دماغ میں گھسا لیا، سارے شک و شبہ ختم ہو جائیں گے۔ اسکول کو بھی آپ کو نہیں ہٹانا۔ اب تو بات ختم ہو گئی، دماغ سے ساری الجھنیں ختم ہو گئی، اسکول میں بھی مولانا نے کہا دیا پڑھانے کی، لیکن اس کی شکلیں ہیں۔ اب پہلے شکلوں سے پہلے سمجھیے، جو بچے CBSE بورڈ سے پڑھ کر کے آئیں گے، ادھر سے وہ میٹرک میں گیا، اور جو بچے ادھر سے پڑھ کر کے سرکاری اسکول سے پڑھ کر میٹرک کر کے جو ادھر آیا، آپ آگے آئیے، جب میرٹ لسٹ میں نام آئے گا پرسنٹیج CBSE بورڈ کا آگے ہوگا۔ آپ کے بچوں کا 10 سال تک کے پڑھائی لکھائی سارا چوپٹ ہو گیا، آخری میں کوئی نمبر نہیں ملا، جائے گا وہی سرکاری پد پر، یہی بچے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موجودہ دور میں اس کے پاس 2 چیزیں، اس نے اپنے بچوں کو CBSE بورڈ سے پڑھایا ہے، پیسے کی فراوانی تھی، دوسری چیز یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اس کے پرسنٹیج تھے، اس لیے وہ دنیا کے مراحل میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ جو بچے اسکول میں گئے، ایسے مسلم بچے بھی 10 میں 10 نہیں ہے، 10 میں 2%، 10 میں 2%۔ اب یہ بچے جس کو میں نے یا یہ کہیے کہ 50 ادھر کر دیا، 50 ادھر کر دیا، اس 50 میں بھی آپ 40 کو ختم کر دیجئے، 10% ہے۔ 40% وہ بچے ہیں جو ان کے ہمارے برادران وطن کے بچے جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ دنیا کا نقشہ سارے سمجھ رہے ہیں، آپ سمجھدار کون دنیا کے منازل پر جائے گا؟ تو مولوی صاحب کرنا کیا ہے؟ اس کے اور بھی راستے آگے چلنے کے بعد، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کر کے رہے، کچھ نہیں کیا۔ 10 سال تک ہمارے بچے میٹرک، انٹر، BA تک پڑھا۔ 10 سال میں ہمارے بچوں کو سرکاری اسکول میں یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ بہار کا چوہدی کدھر ہے، بہار کا چوہدی کدھر ہے، 10 سال میں بچوں کو نہیں معلوم۔ کوئی شکایت نہیں کرے گا، کوئی شکایت نہیں کرے گا، لیکن 2 سال اگر مدرسے میں پڑھا تو مولوی صاحب ابھی تک ہمارا بچہ کا نادرہ ختم نہیں ہوا، مولوی صاحب ہمارا بچہ کا ابھی نورانی قاعدہ ختم نہیں ہوا۔ یہ تو صورتحال ہے۔ میں نے اسی شروع میں کہا تھا دین بیزاری، دین بیزاری کا معاملہ یہ ہے۔ دوسری چیز میں نے شروع میں کہا تھا کہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں مولانا صاحب مدرسے میں ہندی پڑھائی ہوتی ہے، انگلش پڑھائی ہوتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے بچے 6ٹھا کلاس میں، عمر دراز لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے، کتنے لوگوں نے جا کر کے اسکول کے ہیڈ ماسٹر سے کہا کہ ماسٹر صاحب یہاں شروع میں 1 گھنٹہ قرآن شریف ہوتا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ اور وہ باپ دادا جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے مکتب میں اپنے بچپن کی زندگی میں قرآن پڑھا ہے، قاعدہ بغدادی پڑھا ہے، یسرنل قرآن پڑھا ہے مجمع میں ایسے لوگ، مجمع تو دور کی بات ہے، میں نے خود پڑھا ہے 5ویں کلاس تک اپنے اسکول میں۔ میں نے کبھی ہائی اسکول کا چہرہ نہیں دیکھا، میں نے کبھی کالج اور یونیورسٹی کا چہرہ نہیں دیکھا، لیکن MA کر کے بیٹھ کر کے اب جو ہے اسسٹنٹ پروفیسر کی تیاری کر رہا ہوں۔ کہاں سے پڑھ لیا بھائی، کہاں سے پڑھ لیا؟ یہ تو سمپل سے میں نے بتلایا، آ رہا ہوں وہیں پر جہاں مجھے بات کرنی۔ تو ایسے بہت سارے بچے ہیں جن کو اسکولوں میں پڑھنا ہے، لیکن وہ بچے 7:30 بجے 8 بجے ان کے گارجین کہتے ہیں کہ چھٹی دے دیجئے، چلو چھٹی دے دیا۔ اب وہ بچے 9 بجے سے اس کا پرارتھنا ہوگا، مناجات کلاس ہوگا، 9 بجے سے لے کر کے 4 بجے تک پڑھے گا، 3:30 بجے تک۔
3:30 بجے بھی چھٹی ہوتی ہے، بچے کھا پی کر کے اسکول جائیں گے، اسکول سے گھر جائیں گے، تھکے ماندے ہوں گے، 4 بجے تک وہ گھر پہنچے گا کھا پی کر کے۔ اب وہ کس وقت آئے گا مسجد میں پڑھنے کے لیے؟ اس لیے کہ 4:45 میں اذان بھی ہے، 4:30 میں اذان بھی ہے۔ وہ کس وقت مدرسے میں پڑھے گا؟ کس وقت گاؤں کے مسجد میں پڑھے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک ٹائم گزر گیا، اور ٹھیک آج سے 20-25 دن پہلے، جولائی سے پہلے، یہ جولائی میں شاید غالباً 1 جولائی سے یا مئی جون کا معاملہ چلا، اسکول مارننگ ہو گیا 6 بجے سے، 6 سے لے کر کے 12 بجے تک پڑھا، اس کے بعد دھوپ میں آپ نے بچوں کو نہیں بھیجا۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں 4 مہینہ کبھی مارننگ میں، اور 4 مہینہ کبھی 10 سے لے کر 4 بجے تک، اور 4 مہینہ برسات میں، اور یوں ہی ہمارے بچوں کا اسکول گزر گیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسکول تو گیا لیکن وہ مدرسے نہیں گئے، تو آپ بتائیے کہ ہمارے بچے قرآن کب پڑھیں گے؟ کوئی بتائے؟ آپ کہیں گے کہ قرآن اس وقت پڑھے گا، لیکن میں یہ پوچھ لوں گا آپ سے کہ قرآن اگر اس وقت پڑھے گا تو کس وقت پڑھے گا؟ اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ طریقہ کیا ہوگا؟ بتائیں۔ اتنا بڑا مجمع ہے، تقریر صرف فارمیلٹی ادا کرنے کا نام نہیں ہے کہ آپ اجلاس عام میں بیٹھ گئے، کسی کو کچھ سوال کرنا ہو، کسی کو کچھ پوچھنا ہو ایجوکیشن کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں، یا صحیح سماج کو صحیح رخ پر لانے کے لیے، تو کھلی اجازت ہے۔ پروگرام کے بعد میں بیٹھوں گا، آپ مجھ سے پوچھیے کہ طریقہ کار ہوگا کیا؟ ہو سکتا ہے آپ نہ پوچھیں تو مولانا کہیں کریئر نہ، کہیں جواب نہ دے، میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں پوچھو، طریقہ کار نکالو۔ اللہ کے بندو، اگر صبح میں وقت نہیں ہے کہ ہمارا بچہ مکتب میں نہیں پڑھ رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ 1 گھنٹہ وقت، 1 گھنٹہ ہمارا بچہ مکتب میں پڑھ رہا ہے، چلو کسی طریقے سے پڑھ تو رہا ہے، لیکن آپ فیصلہ کیجئے کہ ہمارا بچہ 1 گھنٹہ پڑھ رہا ہے، اور 8 سے 9 گھنٹہ ہمارا بچہ اسکول کے معاملہ میں، اور اسکول میں جو اس کو ٹاسک دیا جاتا ہے، اسکول میں جو اس کو ہوم ورک دیے جاتے ہیں، وہ بچہ عصر سے مغرب تک کھیلتا ہے، اور مغرب کے بعد اس کے ماں باپ بیٹھا دیتے ہیں، چل پڑھ، گنت بنا، میتھمیٹکس، فزکس، بایولوجی بنا، چتر کلا بنا، سب بنا، مغرب سے عشاء تک، اور عشاء کی اذان ہوتے ہوتے 100 میں 99% بچے بغیر کھائے ہوئے بستر پر سو جاتا ہے۔ اسکول کا بچہ عشاء کی اذان ہونے سے پہلے بہت سارے بچے کھا کر سوتا ہے، بہت سارے بچے بغیر کھائے ہوئے بستر پر پڑ جاتا ہے۔ ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ نہیں ہو رہا ہے آپ کے یہاں؟ ہمارے یہاں تو ہوتا ہے۔ اب کچھ بچے یہ سو گئے، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو 1 گھنٹہ اس مولوی صاحب نے ہی پڑھایا تھا، اور 1 گھنٹہ جو انہوں نے مکتب میں تعلیم دی تھی، بتائیے کہ اس کا قرآن کا ریہرسل، اس کا پیچھے سے ریوائز کس وقت ہوگا؟ کس وقت بچہ یاد کرے؟ آپ بتائیے۔ ہم تو کہہ دیتے مولوی صاحب 7,000 تنخواہ دیں گے، 7,000 تنخواہ دیں گے، صبح میں بھی پڑھائیے گا، دوپہر میں بھی پڑھائیے گا، مغرب بعد بھی پڑھائیے گا، 3 گھنٹہ 3 ٹائم پڑھائیے گا۔ بڑی اچھی بات ہے، مولوی تو پیدا ہی اسی لیے ہوا ہے، پڑھانے کے لیے تو پیدا ہی ہوا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، ابھی ایک مشن چلا ہے، حضرت مولانا اسماعیل صاحب مہاراشٹری، جو دارالدیوبند کے رکن شورا بھی ہیں اور MP بھی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک تحریک چھیڑی ہے ائمہ کرام کے لیے، مدرسین کے لیے، ان کی تنخواہیں بڑھائیں، اچھا سماج، بہترین معاشرہ، بہترین سوسائٹی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بہترین معقول تنخواہ امام صاحب کو دیجیے۔ اور یہ شیطانی جملہ ہوتا ہے لوگوں کا، مولوی صاحب ارے باپ رے باپ، آپ کا کرتا پاجامہ کتنا چکا چک لگتا ہے، باپ عطر لگا دیجیے۔ بھک منگوں کے طرح مسجد میں پہنچے گا جمعہ کے دن، امام صاحب امام صاحب اتنا نہ حقا ختم ہو گیا، کبھی دیے تھے؟ عید بقرعید میں بھی دینے کی توفیق نہیں کہ امام صاحب کو گفٹ کرو، اور یہاں ہاتھ بڑھا دیں گے ایسے بنگالی کے طرح، ایسے کیا ہوگا، ایسے دے دو۔ یہ صورتحال ہے اللہ کے بندے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کا بچہ اگر حافظ قرآن ہو، آپ کا بچہ اگر عالم دین ہو، آپ کا بچہ آپ کے گاؤں کی مسجد میں امامت کر رہا ہو، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے کہ اس کا باپ بھی ہوگا، اس کے ماموں بھی ہوں گے، ماموں نہیں تو چچا ضرور ہوں گے، اس کے بھائی بھی ہوں گے، اس کے دادا بھی ہوں گے، 3 طرح کے رشتہ دار تو گاؤں میں موجود ہے، وہ تینوں تو ضرور چاہے گا کہ میرے بیٹے کی تنخواہ اچھی ہو، میرے پوتے کی تنخواہ اچھی ہو، میرے بھائی کی تنخواہ اچھی ہو۔ تو اللہ کے بندے، ایسے ہی ہر امام کے بارے میں، ہر مدرس کے بارے میں یہ سوچ لیا کرو کہ ان کی تنخواہیں اچھی ہو، تب وہ دل جمعی کے ساتھ پڑھائیں گے۔ اور یاد رکھیے، ایک اسپرائٹ کا بوتل لا کر کے یہاں پر رکھ دیجئے، اتنا بڑا مجمع ہے، 105 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ارے بولیے بھائی، آپ نے گنا ہے؟ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ میں نے تو یہ کہا کہ
قریب قریب 105 لوگ بیٹھے ہوئے. بہرحال اب گننے کے چکر مت رہیے ورنہ بات نکل جائے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں 105 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سمجھنے کی چیز ہے, تنہائی میں سنجیدگی سے سمجھیے. اگر 105 لوگ بیٹھے ہوئے ایک ایک روپیہ دیا تو کتنا روپیہ ہوا؟ ارے بولیے, نہ جوڑنے آتا ہے. ارے ایک ایک روپیہ 105 لوگوں نے دیا تو کتنا روپیہ ہوا؟ بہت آہستہ سے بولنے کیا بات ہے؟ یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سرکار ہے, مودی ہے تو سب ممکن ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. 105 روپیہ ہوا. میں پوچھنا چاہتا ہوں 105 روپیے کا اگر آپ نے ایک اسپرائٹ کا بوتل لایا, سمجھیے تنہائی میں 105 روپیہ ایک ایک لوگوں نے دیا تو 105 روپیہ ہوا. 1 روپیہ دینے کے بعد 105 روپیہ جمع ہونے کے بعد 2 لیٹر کا اسپرائٹ کا بوتل آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کم و بیش 90 95 100 میں آ ہی جائے. وہ تمام لوگ مل کر کے ایک امام کو لا کر اسپرائٹ کا بوتل دے دیا. میں یہ نہیں کہتا کہ بوتل لا کے دے دی, لا کر کے دیا. کسی کا کچھ گزرا, کسی کا کچھ گیا, 1 روپیہ آپ کا گیا. لیکن یہی امام صاحب اگر 100 روپیے کا اسپرائٹ بوتل لا کر کے ہر شخص کو پلانا چاہے تو پلا پائیں گے؟ ارے بولو نا بھائی, پلا نہیں پائیں گے. کیوں؟ ایک امام کتنے لوگوں کو دیکھے بھائی. لیکن سارا سماج, سارا معاشرہ, سارا محلہ دیکھ کر کے چاہے گا. میں مثال سے کہنا چاہتا ہوں